اس ذات مجدہ الکریم نے ہم لوگوں کو اپنے حبیب کی ولادت کا جشن منانے کا موقع، جگہ اور فرصت عطا فرمائی۔ آمین۔ حاضرین گرامی قدر، باقاعدہ خطاب سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ منہاج یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو وہاں سے اللہ پاک نے بہت سارے سبق دیے، نصیحتیں ملی۔ ان میں سے ایک جو نصیحت ملی وہ یہ تھی کہ اپنے نعرے نہیں لگوانے، اپنے نعرے نہیں لگوانے۔ تو جب آپ نعرے، جو موقع میلاد النبی کا ہو، موقع سرکار کی خوشی کا ہو، تو وہاں ہم خاکساروں کا کیا کام ہے کہ جس کا نعرہ لگایا جائے؟ تو وہاں نعرے بھی سرکار کے ہی لگانے چاہیے، نعرے بھی صرف سرکار کے لگانے چاہیے۔ علامہ کس چیز کے علامہ ہے؟ وہ تو فقط سرکار کی ثنا کرنے کی خاطر آتے ہیں، اور اگر سرکار قبول کر لے تو یہی بڑی بات ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ سرکار اتنی توفیق عطا فرما دے، یہی احسان بہت ہے کہ بندہ کھڑے ہو کر اسٹیج پر تو اپنے حبیب کی، اپنے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا بیان کر دے، حضور کی حمد بیان کر دے۔ یہ بھی سرکار کا بڑا احسان ہے، یہ بھی بڑی توفیق ہے۔ ہمیں جب سرکار کی ولادت اور سرکار کی جشن کا موقع ہو تو پھر نعرے سرکار کے ہی ہونے چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ لوگوں کو دیکھ کر یقین کریں دل بہت بڑا ہوا، بڑی خوشی ہوئی۔ جو خون طویل سفر سے کم ہوا وہ دگنا تگنا ہو کر بڑھ گیا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنے عاشقان مصطفیٰ عطا فرما دیے ہیں، جو سرکار کی ثنا کی خاطر، سرکار کی حمد کی خاطر اور جشن ولادت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاطر یہاں جمع ہوئے بیٹھے ہیں، اور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ رب کی طرف سے بڑی رحمت ہے، یہ رب کی طرف سے بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہاں پر اپنے حبیب کی حمد کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی جو رحمت ہے، فبذلک، بس یہی وہ چیز ہے سب سے بڑھ کر، فلیفرحوا، کہ جس کے لیے تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اور وہ خوشیاں منانا ہوا خیر مما یجمعون، ان ساری باتوں سے بہتر ہے کہ جس کو تم جمع کرتے رہتے ہو۔ انسان کس کو جمع کرتا ہے؟ مال و دولت کو جمع کرتا ہے، املاک جمع کرتا ہے، جائیداد بناتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اولاد جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں بندہ جمع کرتا ہے، جو کچھ بھی جمع کرتا ہے، کوئی تخصیص نہیں، قید نہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو تم جمع کرتے ہو اور دنیا کی خاطر جمع کرتے ہو، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اور بنا سنوار رہے ہو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم رب کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشیاں مناؤ۔ عزیزان گرامی قدر، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا تو فرما رہا ہے کہ فضل کی خوشیاں منائیں، کس کی خوشیاں؟ فضل کی خوشیاں۔
باری تعالیٰ تو ہمیں یہ بتا کہ تو نے ہمیں کوئی ایک فضل عطا فرمایا ہے، تیری کوئی ہمیں ایک رحمت ملی ہے، کوئی ایک انعام تو نے ہم پر کیا ہے، ایک احسان ہے تیرا ہماری ذات پر، تیری ذات کی طرف سے مولا تو نے تو اتنے انعام عطا کیے ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ مولا تو نے ہمیں آسمان عطا کیا، ہمیں دھرتی دی، ہمیں مکان دیا، سورج چاند ستارے دیے، ہمیں جینے کے لیے سانس کی رحمت دی، سانس کی نعمت دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے۔ مولا ہم کس نعمت کا تیرا شکر ادا کریں؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم تیرا فضل نہ قرار دیں؟ تو نے تو اتنے فضل عطا کیے ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ فضل کو ہم منائیں، فضل کی خوشیاں منائیں۔ مولا وہ کون سا فضل ہے، وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کی ہم خوشیاں منائیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم باری تعالیٰ کے رب تعالیٰ خود فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی تو نعمتوں کا شمار نہیں ہے، مولا کی تو اتنی عنایتیں ہیں، عطائیں ہیں کہ کسی ایک عطا کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور وہ خود فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کہ انہوں نے جو حق رکھتا تھا باری تعالیٰ کو اس کی قدر کی جائے، کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس کی قدر کر سکے، کوئی اس کی قدر کو پہچان نہیں سکتا، اس کی عزت اس کے مستحق جس کا ہے وہ کر نہیں سکتا۔ وہ اتنی بڑی عزت اور اتنی بڑی قدر و منزلت کا مالک ہے وہ ذات تو ایسی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سا فضل ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے؟ عزیزان گرامی قدر ہم مولا سے پوچھتے ہیں مولا پھر تو ہی بتا دے وہ کون سی شے ہے کہ جس کے بارے میں تو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اس کی خوشیاں منائیں۔ عزیزان گرامی قدر جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو پھر اس کا جواب بھی باری تعالیٰ خود ہی عطا فرما دیتا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا دے کہ مولا نے وہ کون سی نعمت کہی ہے کہ جس کی ہم خوشیاں منائیں۔ عزیزان گرامی قدر باری تعالیٰ نے ہمیں اتنے احسانات کیے ہیں، ہم پر اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں عطا کی ہیں، لیکن مولا نے کسی نعمت کو نہیں جتلایا ہے۔ وہ حقدار ہے کہ وہ ہم پر احسان جتلائے، اور رب باری اور رب ذات کے علاوہ اس مجدہ الکریم کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا احسان جتلائے، کسی کو حق نہیں ہے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کہ ایمان والو جو تم نیکیاں کرتے ہو، صدقات کرتے ہو، انہیں ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ احسان کرے اور احسان جتلائے۔ احسان کرنا بندے کا حق، لیکن جتلانے کا حقدار نہیں ہے وہ بندہ۔ لیکن یہ حق اس کو ہے، صرف اس خالق و مالک کو ہے، اس مالک حقیقی کو ہے جو ہر چیز پر کل شیء قدیر کی شان والا ہے، جو تواب الرحیم کی شان والا ہے، جو غفور الشکور کی شان والا ہے، وہ متکبر کا نام والا ہے، وہ ذات جو الصمد کے نام والا ہے، وہ ذات اس کو حقدار ہے کہ وہ اپنے بندے پر احسان کرے اور اس کو جتلائے بھی۔ لیکن جب قربان جائیے اس مالک کی، اپنے مولا کی رحمتوں پر کہ وہ اپنے اتنے احسان کرتا ہے کہ کسی احسان کو اس نے نہیں جتلایا۔ کبھی اس نے نہیں کہا کہ بندے میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں اس کی قدر کر، بندے میں نے تجھے سانس دی ہے اس کی قدر کر، تجھے ہوا، روشنی، پانی، تجھے حرارت دی ہے اس کی قدر کر، یہ تم پر میں نے احسان کیے ہیں۔ مولا نے کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اس نے جتلایا تو کیا جتلایا؟ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ وہ مولا کہتا ہے تحقیق در تحقیق، ضرور بالضرور مولا وہ اللہ کل شیء قدیر کی شان والا، وہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تم میں سے
میں سے اب تمہارا رسول مبعوث کیا۔ اس مولا نے احسان جتلایا بھی تو کیا، یہ جتلایا کہ لوگوں تم پر میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، دھرتی دی ہے، تمہیں چلنے کے لیے قدم دیے ہیں، مکان دیے ہیں، تمہیں کون کون سی نعمت نہیں عطا کی، تمہاری خوراک کا بندوبست کر دیا ہے، تم زمین کی اس جڑوں سے لے کر پودوں کی، تم جانور سے بڑا جانور تک کھا جاؤ، تمہیں اس کی اجازت ہے، وہ ہر شے تمہارے اختیار میں کر دی ہے، باری تعالیٰ نے کائنات کو تمہارے تصرف میں کر دیا ہے، لیکن اس نے کوئی تم پر اپنا احسان نہیں جتلایا۔ مولا کہتا ہے بندے میں تجھ پر کوئی احسان نہیں جتلاتا، فقط ایک احسان یہ کہ میں نے تجھ میں اپنا رسول مبعوث کر دیا ہے، تجھ میں اپنا۔ جب نعرہ لگایا کریں سب کے نعرے لگائیں، نعرہ حیدری بھی اور حق چار یار، چاروں صحابہ کرام کے نعرے لگائیں، نعرہ تکبیر، عزیزان گرامی قدر، مولا کہتا ہے بندے تجھ پر احسان جتلاتا ہوں تو یہ کہ تجھ میں نے اپنا رسول مبعوث کیا ہے۔ تو گویا یہ بات واضح ہو گئی، یہ سورج کی طرح روشن ہو گئی آنکھوں کے سامنے کہ مولا جو یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کہ تم میرے فضل کی خوشیاں منایا کرو، تو وہ فضل کون سا ہے؟ وہ فضل ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ فضل کون سا ہے؟ وہ فضل ولادت مصطفیٰ ہے۔ وہ فضل کون سا ہے؟ وہ فضل سیرت مصطفیٰ ہے۔ وہ فضل کون سا ہے؟ وہ فضل حسن مصطفیٰ ہے۔ وہ فضل کون سا ہے؟ وہ فضل آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ ذات ہے کہ جس کو باری تعالیٰ نے اپنا حبیب قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کو باری تعالیٰ نے اپنے نور کی مسل قرار دیا ہے، وہ فضل کون سا ہے کہ جس کو باری تعالیٰ نے وہ نور کہ جس کو اپنی جناب کے اندر باری تعالیٰ نے لاکھوں برس چھپا کے رکھا اور پھر اس نے چاہا کہ وہ اسے دنیا میں بھیجے اور پھر لوگ اس کی حمد و ثنا کیا کریں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ فضل کہ جس کے بارے میں باری تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، تو لوگوں تم بھی اس پر درود بھیجا کرو۔ وہ فضل ہے کہ جس کا ذکر خود باری تعالیٰ خود کرتا ہے، وہ فضل ہے کہ جس پر درود خود بھیجتا ہے مولا۔ اس نے کسی اور نبی پر درود بھیجا نہیں بھیجا، اس نے درود بھیجا تو اپنے مصطفیٰ پر بھیجا۔ اپنے مصطفیٰ، اس کا ہم لوگوں کا کام کیا ہے؟ عبادت الہی، بندگی الہی، اور مولا کا کیا کام ہے؟ اس کا کام صلو علی النبی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس نے ہمیں وہ حبیب عطا فرمایا ہے جس کو وہ اپنا محبوب کہتا ہے، جسے اس نے اپنی جناب میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، تفسیر کے اندر بھی انہوں نے ارشاد فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا عکس تخلیق کیا، اس عکس سے مولا کو پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، اسی عکس سے مولا نے نور تخلیق کیا، اور وہ نور کیا تھا؟ وہ نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، وہ نور محمدی ہے، اور اس کی دلیل میں آپ کو دے دوں، قرآن مجید میں اللہ پاک کو ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ پھر اللہ پاک نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس کو تخلیق کیا، پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ کیا پھونکی؟ روح، اپنی روح۔ اب مولا کی روح سے کیا مطلب ہے؟ مولا کی ذات تو ایسی ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، بے محتاج ہے، وہ کسی شے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، تو اس کا کیا معنی ہے کہ یہ اس کی جنس اور میری جنس ایک ہو گئی؟ یہ کتاب جس جنس کی ہے اسی جنس سے میں ہوں؟ نہیں، اس کی جنس پلاسٹک ہے اور میری جنس مٹی ہے۔ فرق ہوا کہ نہیں؟
یہ ہے کتابی میری کتاب، لیکن جنس میں فرق ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ ہاذا منزلی، یہ میرا گھر ہے، تو منزل کی جنس اور ہے اور میری جنس اور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا نے کہا نفخت فیہ من روحی، تو اس میں نے اپنی روح پھونکی، لیکن روح کی جنس اور ہے اور باری تعالیٰ کی جنس اور ہے۔ اس کی جنس کی مثلیت کوئی نہیں ہے، اس کو لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ اس کی روح اس کے اندر پھونک دی؟ تو گویا رب کی جنس کی روح نہیں، تو وہ کیا چیز تھی کہ جس کو باری تعالیٰ نے پھونکا جسد آدم علیہ السلام نے؟ عزیزان گرامی قدر، وہ کوئی اور شے نہیں تھی، وہ ذات مصطفیٰ کا نور تھا جو باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکا تھا۔ وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور تھا جسے کائنات میں پھونک دیا اور کائنات میں حیات آ گئی۔ عزیزان گرامی قدر، اسی حیات کی یہ دلیل ہے کہ جب معراج کی شب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم شب معراج اپنے گھر سے سفر کرتے ہیں، اپنا گھر چھوڑتے ہیں، مکان کو ترک کر کر لا مقام میں جاتے ہیں، اور اس جگہ کو چھوڑ کر کائنات کی وسعتوں کو چھوڑ کر بارگاہ عزتی میں حاضر ہوتے ہیں، تو پوری کائنات منجمد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سے جان نکل جاتی ہے۔ پانی جب واپس آتے ہیں تو پانی چل رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رک گیا تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ واپس آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب نکلے تو کنڈی بھی اپنی جگہ پر ثابت ہو گئی۔ بستر گرم تھا، جب واپس آتے ہیں کیوں گرم تھا؟ اس لیے کہ جب نکلے اس کی حرارت وہیں منجمد ہو گئی۔ ہر شے کی جس حالت میں تھی اسی جگہ پر ثابت ہو گئی، اس لیے کہ اس میں سے اس کی جان نکل گئی۔ عزیزان گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات کی جان ہے، اس کائنات کی روح ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو جس میں جان نہیں رہتی۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح مبارک اس کائنات کے اندر ہے، آقا کا نور ہے، تو یہ کائنات چل رہی ہے، یہ کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے، یہ قدرت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ سرکار کی روح نکل جائے، سرکار کا نور اقدس نکل جائے تو یہ وہی ساکت و جامد ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی دوسری دلیل اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ رحمان، اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن، اپنا نام لیا، پھر فرمایا علم القرآن، اس نے کیا کیا؟ قرآن کی تعلیم دی۔ کس کی تعلیم؟ قرآن کی تعلیم دی۔ پھر فرماتا ہے خلق الانسان، پھر اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ قرآن کی تعلیم پہلے دی اور تخلیق انسانیت بعد میں دی۔ تخلیق انسانیت مولا تو قرآن کی تعلیم پہلے دے رہا ہے اور تخلیق بعد میں کر رہا ہے انسان کی، تو تعلیم کسے دے رہا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس کو تو تعلیم دے رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے مولا نے کیا پیدا کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے باری تعالیٰ نے جو تخلیق کی، اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مولا نے مجھے پیدا کیا، میرے نور کو تخلیق کیا۔ عزیزان گرامی قدر، جو رب نے فرمایا ہے کہ علم القرآن، وہ علم القرآن کی تعلیم لینے والا کوئی اور نہیں، وہ نور مصطفیٰ تھا، وہ ذات مصطفیٰ تھا۔ عزیزان گرامی قدر، باری تعالیٰ نے جو سب سے پہلے تعلیم دی وہ ذات مصطفیٰ کو تعلیم دی، اس کے بعد باقی اشیاء، باقی کائنات تخلیق ہوئی، انسان بھی بعد میں تخلیق ہوا۔ اور یہ بات، یہ حدیث تو بڑی مستند ہے، اس حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو آقا دو جہاں علیہ السلام کی نبوت جب اس وقت تھی تو حضور علیہ السلام کا نور اور آپ کی ولیت کیوں نہیں ثابت ہو جاتی؟ عزیزان گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا۔
حدیث پاک میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں تو دروازے پر دستک ہوتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازہ کھولتی ہیں تو سامنے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ یہ کون ہیں؟ میں انہیں چچا کہوں یا تایا کہوں؟ یا رسول اللہ یا اباجان یہ آپ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آپ انہی سے پوچھ لیں ان کی عمر کتنی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں 70,000 سال کے بعد ایک نور دیکھتا ہوں اور وہ نور میں نے 70,000 بار دیکھ لیا ہے اور یہ اس کے بعد میں اب 70,000 سال پورے ہو رہے ہیں اور پھر آج میں وہ نور دیکھنے والا ہوں. وہ اس کے 70,000 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے اور جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ نور میں اب دیکھ رہا ہوں، وہ نور میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جسے 70,000 سال کے بعد میں دیکھا کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اے جبریل وہ نور میرا ہی نور ہے. جب میں قیام میں ہوتا تھا، جب میں ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوا تھا اور نور کی حالت میں بارگاہ الہی میں عبادت کیا کرتا تھا، تب جب میں رکوع کرتا تب نور دکھائی دیتا اور جب میں قیام کرتا تھا تب نور دکھائی دیتا تھا. عزیزان گرامی قدر یا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ ذات پاک اس وقت سے تخلیق ہو چکی ہے، پیدا ہو چکی تھی جب حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی نہیں پیدا ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابدیت اس کے بے شمار ثبوت اور بے شمار دلائل ہیں. تو باری تعالیٰ یہ فرماتا ہے لوگوں کہ میں تم میں وہ اپنا محبوب بھیجا ہے، تم شکر منایا کرو، اس کی تم خوشیاں منایا کرو. اور عزیزان گرامی قدر وہ خوشیاں بھی یہ تنہا نہیں ہیں، تنہا نہیں خوشیاں. مولا فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا جمع کا صیغہ فرمایا کہ سب مل کر خوشیاں منایا کرو، جب مل کر بیٹھو سرکار کے تذکرے کیا کرو. مولا نے وقت بھی نہیں فرمایا کہ فقط ربیع الاول کے مہینے میں ذکر مصطفیٰ کرو، فقط ربیع الاول کے مہینے میں ولادت مصطفیٰ کا جشن مناؤ. نہیں، جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، جب میسر آئے اس وقت، جب میسر آئے موقع، فرصت ملے، جب لوگ اکٹھے ہو جائیں تنہائی میں جمع ہو کر، بہتر تو یہ ہے کہ جمع ہو کر ذکر مصطفیٰ اور جشن ولادت مصطفیٰ منایا کرو. لیکن جب جمع ہو، اکٹھے ہوں یا تنہائی کے اندر ہو، ذات مصطفیٰ کی حضور کی آمد کی خوشیاں منایا کرو. عزیزان گرامی قدر اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی عبد القیوم خان ہزاروی صاحب ہمارے استاد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ولادت مصطفیٰ اور جشن میلاد النبی منانا فرض قرار ہوتا ہے، فرض ثابت ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے امر کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے کہ ضرور خوشیاں منایا کرو. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضل عطا ہوا وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل کے اندر اس کی خوشیاں ضرور منایا کرو. عزیزان گرامی کل تھوڑی سی آگے ہو جائیں. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، دھون عشق مصطفیٰ، سیدی مرشدی. عزیزان گرامی قدر اور پھر یہی نہیں، قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کیا کرو، چرچے کیا کرو، ذکر کیا کرو. یہاں بھی مولا نے نعمت ربک، نعمت ایک کلمہ واحد کلمہ ارشاد فرمایا ہے، کوئی جمع کا صیغہ نہیں ارشاد فرمایا. وہی کلیہ اور قانون
کہ مولا نے جب وہاں فضل کے اوپر استعمال کیا، وہی کلیہ قانون یہاں پہ لگتا ہے کہ نعمت باری تعالیٰ نے تو بہت ساری عطا فرمائی ہے، لیکن جس نعمت کی تحبیر کا ذکر کر رہا ہے مولا، وہ نعمت ذات مصطفیٰ ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، آئیے دیکھتے ہیں کہ مولا تو ہمیں تو یہ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اس کے حبیب کا ذکر کیا کریں، اس کے چرچے کیا کریں۔ مولا تو کیسے چرچے کرتا ہے، تو کیسے ذکر کرتا ہے؟ تو مولا کبھی کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے سونے ماتھے والے، وَالشَّمْسِ، اے پیاری ذرے پیارے پیشانی والے، کبھی کہتا ہے وہ لیل، سونی زلفوں والے، کبھی وہ کوئی کلمہ، کبھی تاہا کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی علم نشرح لک صدرک کا شان بیان کرتا ہے، کبھی وہ وضعنا عنک ذکرک، وہ وضعنا عنک وزرک، اور کبھی وہ عن ذکرک عنک الذی انقض ظہرک، وہ کبھی حضور کی کمر مبارک کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضور کے شہر سے ذکر کرتا ہے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں۔ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ حبیب تیرے اس شہر کی قسم جہاں سے چلتا تھا۔ مولا گرامی قدر، مولا سے اپنے حبیب کی جگہ جگہ اس کے تذکرے کرتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب ہم تیرا چہرہ اپنی طرف بار بار پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مولا سے پوچھتے ہیں مولا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواہش کا بھی علم ہے، حضور کی دعاؤں کا بھی علم ہے، اور تو جانتا ہے کہ باری تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا چاہتے ہیں، تو پھر تو نے مولا تو یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ حبیب تولی وجہک الی بیت المسجد الحرام، حبیب تو اپنا چہرہ مسجد بیت الحرام کی طرف کر لے، لیکن مولا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا قد نرا تقلبا، اپنے حبیب کے سونے مکھڑے کا پہلے ذکر کیا کہ حبیب ہم تیرا سونا مکھڑا دیکھ رہے ہیں، بار بار میری طرف دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آقا جو جون کے بولو، اگلے بولو، پچھلے بولو، عزیزان گرامی کر، مولا تو ویسے بھی فرما سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے حبیب کے سونے مکھڑے کا ذکر ضرور کیا۔ اس نے قرآن کے اندر اپنے حبیب کے سونے مکھڑے کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اس کو اپنے حبیب کا چہرہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا حبیب اس کی طرف تک رہا ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب کے چہرے کا ذکر ضرور کیا ہے کہ حبیب ہم نے چہرہ بار بار اپنی طرف پلٹنا دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ وہ فرما سکتا تھا کہ حبیب کہ تو اپنا چہرہ مسجد بیت الحرام کی طرف کر لے، لیکن اس نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم ضرور بھی ضرور تجھے اس طرف بدل دیں گے، تیرا رخ ادھر موڑ دیں گے جدھر پورا چاہتے۔ اے حبیب تو چاہے تو کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لے، تو چاہے اس کی طرف پشت کر لے تو قبلہ بنا لے۔ حبیب تو چاہے بیت المقدس کو قبلہ بنا کے رکھ، لیکن مولا نے کوئی تخصیص نہیں کی۔ فرمایا قبلۃ ترضاها، حبیب تیری رضا پہ چھوڑا ہے، تو جدھر چاہے ادھر رخ کر لے، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ کیا گویا مولا یہ فرما رہا ہے، ہم وہ رستہ ہی، صحابہ کرام نے بھی حضور کے پیچھے یہ نہیں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ حضور نے بیت المقدس سے کعبے کو قبلہ بنایا، صحابہ کرام نے اپنی صفیں بدل لی، رخ بدل لیا، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، رخ جدھر نظر نہیں آتا ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے اس طرح چلتے ہیں کہ جس طرف سرکار حکم فرمائے ادھر چل پڑتے ہیں، اور جہاں سرکار کے نقش قدم نظر نہ آئے وہاں ان کا رخ نہیں ہوتا، وہاں مڑتے ہی نہیں ہیں، انہیں سرکار کی نسبت سے تعلق ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر انتہا کر مولا فرماتا ہے بڑا سوف یعطیک ربک فترضی،
اے حبیب ہم ان قریب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ مویا بولا بار بار اپنے حبیب کی رضا کا ذکر کر رہا ہے، اپنے حبیب کی رضا کو اپنا مقصد بنا رہا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے لوگو تم میری رضا کے متلاشی رہتے ہو، تم میری رضا کی تلاش، میرے جلووں کے تلاش میں رہتے ہو، مجھے منانے کی فکر کرتے رہتے ہو، تم مجھے اور میرا ذکر کر کر کے مجھے میرے جلووں کے اور میرے انوار و تجلیات کو پوچھتے رہتے ہو، تلاش کرتے رہتے ہو، میں اپنے حبیب کی رضا میں لگا رہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، مولا کی تلاش میں ساری دنیا لگی رہے لیکن مولا اپنے حبیب کی تلاش میں اس کی رضا کو دیکھتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے حبیب کو کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب تم تو میری ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ کیا فرماتا ہے حبیب؟ تو ہماری نظروں میں رہتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ سے پوچھا مولا کہ تو تو ہر جگہ پہ حاضر ہے، تو تو کسی تیرے ذات سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تو تو ہماری نظروں میں رہتا ہے، تو ہمارے پاس رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس خالق کل کائنات کو اپنے حبیب سے کتنی شدید محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ وہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، ذکر کیا بلند کیا؟ مولا فرماتا ہے جعل تو کا ذکری، اے حبیب تجھے ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ گویا جو ذات مصطفیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، جو ذات مصطفیٰ کے تذکرے کرتا رہتا ہے، حضور کے حسن کے تذکرے کرتا ہے، حضور کی سیرت کے تذکرے کرتا ہے، حضور کی ولادت کے تذکرے کرتا ہے، حضور کی زلفوں کے تذکرے کرتا ہے، حضور کے سونے مکھڑے کے تذکرے کرتا ہے، حضور کے نالین کے تذکرے کرتا ہے، حضور کے یدے آپ کے پیارے ہاتھوں کے تذکرے کرتا ہے، آپ کی کمر مبارک کے تذکرے کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکما زاغ البصر وما طغى کی شان والی آنکھوں کے تذکرے کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ رب کی ذات کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ذات مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، ساری رات محمد محمد کرتا رہے، ساری رات تصور مصطفیٰ میں بیٹھا رہے، مولا قیامت کے دن نامہ اعمال کے اندر وہ نامہ اعمال کے اندر وہاں ذکر مصطفیٰ کی جگہ ذکر الہی لکھا ہوگا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر تو باری تعالیٰ نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، حضور کی ذات کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، جو حضور کے تصور میں رہتا ہے اس کو تصور کو باری تعالیٰ نے اپنا تصور قرار دے دیا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر آپ کو کوئی سلام کرے تو کیا کہتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں نہیں۔ اگر جواب دیا تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نماز کے دوران کوئی شخص آ جائے تو کیا آپ اس کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں۔ اور اگر آپ نے کر دیا نماز ٹوٹ جائے گی۔ گویا نماز خالصتاً تصور الہی کی نماز، یاد الہی کی نماز، اور خالصتاً بارگاہ الہی کے اندر حاضری کی نماز ہے کہ اس بارگاہ کے اندر جب موجود ہو تو کسی غیر اللہ کا تصور بھی حرام ہے، غیر اللہ کا تصور حرام ہے۔ آپ کسی کو نہ سلام کر سکتے ہیں نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے جب بارگاہ الہی کے اندر حاضر ہو جائیں۔ نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ نماز میں آپ کرتے کیا ہیں؟ جب نماز ہوتی ہے
تو آپ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر کیا فرق کہتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، کہ اے نبی آپ پر سلام کی ہو. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر آپ نے یہ نہ کہا السلام علیک ایھا النبی تو نماز ہوگی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ذات مصطفیٰ کوئی کسی ہے؟ وہ کوئی غیر اللہ ہے؟ نہیں، وہ غیر اللہ نہیں ہے. غیر اللہ کا تصور حرام ہے، لیکن ذات مصطفیٰ وہ ذات ہے کہ جس کا تصور الہی ہے، جس کا ذکر الہی ہے. وہ ذات ہے کہ جس کے تصور میں اگر آپ نماز نہ پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوگی. جس کے تصور کے بغیر، جس کے ذکر کے بغیر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، سجدہ قبول نہیں ہوگا. عزیزان گرامی قدر، ذات مصطفیٰ تو بارگاہ الہی سے جدا ہی نہیں ہے. وہ ذات الہی سے جدا ہی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ہے. فقط اتنا فرق ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. وہ معبود ہے یا عبد ہے. وہ عبادت جس کی عبادت کی جاتی ہے یہ عبادت کرنے والے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم بلاتے ہیں. وہ نماز مکمل نہیں کی انہوں نے، بیچ نماز کے اندر سرکار کی دعوت پر جاتے ہیں اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ان کو درہم دیتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ اور سودا لے آؤ. وہ جا کے بازار میں سودا لاتے ہیں، اور سودا کس سے؟ یہودی سے. پھر یہودی سودا لے کر آتے ہیں اور رستے کے اندر کوئی جاننے والا مل جاتا ہے، اس سے بھی سلام دعا ہو جاتی ہے. واپس آ کر حضور کو سودا دے دیتے ہیں، اور جب دینے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو نماز پھر سے نہیں شروع کرتے، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کرتے ہیں. گویا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت وہ ایسے ہے جیسے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جس نے رسول کی فرما برداری کر لی اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی. جس نے حضور کی حکم کو مان لیا اس نے بارگاہ الہی اس کا حکم مان لیا. حضور کے بلانے پر نماز نہیں ٹوٹی، حضور کا کام کرنے پر نماز نہیں ٹوٹی. تو ذات مصطفیٰ کو باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جعلتک ذکری، اے حبیب تجھے ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، تجھے ہمیں اپنی یاد بنا لیا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے ہیں اور رستے کے اندر آرام کرتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اپنی گود پیش کرتے ہیں. سرکار وہاں پر سر اقدس رکھ کر گود میں تو سو جاتے ہیں. نماز عصر کا وقت ہے، نماز عصر کا وقت ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک خود فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی بیچ کی نماز کی حفاظت کرو. اس نماز کا ذکر ہے، اس کا وقت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ کی گود میں حضور سر اقدس رکھ کر سو جاتے ہیں. جب بیدار ہوتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے چہرے پر پریشانی ہوتی ہے. حضور پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے چہرے کو حیرت سے تکے جا رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ چلو پھر نماز ادا کر لو. آپ کیا فرماتے ہیں کہ نماز ادا کر لو. عزیزان گرامی قدر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے چہرے اقدس کو پھر تکتے ہیں اور تک کر جیسے زبان حال سے یہ عرض کر رہے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت گزاری میں نماز گزری ہے تو کیا وہ نماز میں قضا ادا کروں؟ وہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت کرتے ہوئے میری نماز قضا ہوئی تو کیا اسے قضا ادا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا، کہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. کس میں تھا؟ اطاعت میں تھا. فی اطاعتی و اطاعتک، باری تعالیٰ کہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا.
اطاعت کیا ہوتی ہے کہ عصر کی نماز وقت پر پڑھی جائے یا قضا پڑھی جائے؟ بولیں، عصر کی نماز وقت پر پڑھیں یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے، ہاں، اور اگر قضا پڑھیں یہ نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گود میں اپنا سر رکھا، اور اس سر رکھنے پر کیا فرماتے ہیں کہ مولا یہ علی فقط حضور کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن مولا حضور کیا فرماتے ہیں مولا یہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جو سورج ڈوب رہا ہوتا ہے وہ سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم ہم جو سمجھ رہے تھے کہ سورج مغرب کا وقت ہونے والا ہے، سورج واپس پلٹ آتا، روشنیاں پیدا پھر ہونی شروع ہو جاتی ہے سورج کی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ نماز جو قضا ہونے والی تھی قضا نہیں پڑھی، ادا پڑھی۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عقیدہ تھا، یہ حضرت علی کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ در حقیقت بارگاہ الہی ہے، حضور کی خدمت الہی ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ کیا ہے شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ نمازوں کی تو قضائیں ہو جاتی ہیں، نگاہوں کی قضائیں ادا نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس نگاہوں کی قضائیں نہیں دینا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ عصر کا وقت ہے، لیکن پھر بھی نماز کو ترجیح نہیں دی، سرکار کے آرام کو ترجیح دی۔ وہ اگر عرض کر دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 منٹ میں نماز پڑھ لوں، 4 رکعتیں پڑھ لوں، تو کیا حضور اجازت نہ دیتے بسد خوشی دیتے، لیکن ان کے نزدیک ان نمازوں کی نسبت حضور کا آرام زیادہ ضروری تھا۔ عزیزان گرامی قدر یہ صحابہ کرام کا یہ حضور سے محبت کی علامت ہے، اور صحابہ کرام کی حضور سے کی یاد میں کتنا روتے تھے، کس قدر روتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت کے اندر آپ گشت کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح تھوڑی کہ گھر کے اندر بیٹھ کے آرام کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے جناب کسی کی سفارش کر دی اور کسی کو نیچے اتار دیا، کسی کو اوپر چڑھا دیا، وہ معاملات نہیں، بلکہ خود عوام کی خیر و ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے امیر المومنین خود گشت کیا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں سے معلوم ہوا کہ ایک عورت چرخا کاٹ رہی ہے اور ساتھ رو رہی ہے اور دعائیں کر رہی ہے کہ یا الہ العالمین کہ تو نے جو ہمیں وہ وقت دیا تھا حضور کی صحبت کا، حضور کے دیدار کا، وہ حضور پردے میں چلے گئے ہیں، اب وہ فرصت، وہ مواقع نہیں ہیں، وہ حالات نہیں، وہ وقت نہیں۔ تو یا الہ العالمین قیامت کے دن ہمیں حضور کی نگاہ سے، حضور کے چہرے سے ہمیں پوشیدہ نہ رکھنا، حضور کے چہرے کو، ہمیں وہ چہرے کی زیارت ضرور کروانا قیامت کے دن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں لگ گئیں، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نے پوچھا کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں عمر۔ انہوں نے پھر عورت نے پوچھا کہ امیر المومنین اس وقت کیا وجہ ہے کہ آپ میرے گھر پہ آئے؟ وہ فرماتے ہیں دروازہ کھولو۔ اس عورت نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ خاتون اس شعر کے اندر میرا بھی نام لے لے، میرا بھی ذکر کر دے کہ قیامت کے دن عمر کو بھی اس کو محجوب نہ رکھنا، اس سے بھی اپنا حجاب اٹھا دینا، قیامت کے دن مجھے بھی اپنا جلوہ دکھا دینا، اپنے چہرے کی زیارت کرنا۔ اور عزیزان گرامی قدر حضرت عمر فاروق سرکار کے ہجر میں اتنا روتے ہیں، اتنے غمگین ہوتے ہیں، آپ کی حالت گریہ ازاری سے ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ فراش ہو جاتے ہیں، بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اور کئی دن صحابہ کرام آ کر آپ کی عیادت کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی خیریت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا نمونہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی شدید محبت تھی کہ ہجر کی وجہ سے آپ کے سینے میں سے ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی تھی، جیسے خالی ہنڈیا ہوتی ہے آگ کے اوپر رکھی ہوئی، وہ کھولتی ہے ویسی آواز آتی تھی آپ کے سینے سے۔ اور کئی روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ہجر کی وجہ سے فقط 2 سال بعد ہی وصال کر گئے۔
عزیزان گرامی قدر، یہ صحابہ کرام کی حضور سے نسبت اور محبت کا تعلق ہے۔ یہ صحابہ کرام اپنے تعلق سے ہمیں حضور کی محبت کا درس دیتے ہیں کہ وہ حضور کا کس طرح ذکر کیا کرتے تھے، کس طرح حضور کو یاد کیا کرتے تھے، حضور کی یاد میں کس طرح غمگین ہو جایا کرتے تھے، آپ کی یاد کو کس طرح دل میں بسا لیتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آخری واقعہ بیان کرتا ہوں کہ سرکار کی محبت اور سرکار کی ذات سے نسبت کا اثر دیکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مسجد نبوی بنتی ہے تو مسجد نبوی کے اندر آپ ایک تنے کے ساتھ سہارا لے کر ایک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ پھر بنو نجار میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیتے ہیں اور آپ اس ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطاب فرمایا کریں۔ حضور نے اجازت دے دی، وہ ممبر بنا، سرکار اس ممبر پر تشریف لے کے جاتے ہیں خطاب کے لیے کہ اس سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آنا شروع ہو گئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی اونٹ رو رہا ہوتا ہے، اس طرح اس کے بلکنے کی آواز آنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اترتے ہیں اور اس تنے، خشک تنے، بے جان تنا، وہ بے جان تنا جس میں سے اونٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی، اس لیے کہ سرکار کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تھی، سرکار کے ساتھ وہ لمس کر گیا تھا، حضور کے جسد اقدس کے ساتھ اس کو لمس کیا لگا ہے، اللہ پاک نے اس کو جان عطا فرما دی۔ عزیزان گرامی قدر، اس خشک تنے میں سے جب رونے کی آواز آنے لگی تو حضور نے اس تنے پر ہاتھ پھیرا، اس کو تسلی دی، اس کو سینے سے لگایا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر تو کہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں کہ تو قیامت تک تجھ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اتنا تجھے ہرا بھرا کر دوں۔ لیکن وہ شجر جو ہے اس کے بارے میں پھر آتا ہے کہ سرکار نے اس تنے کو دفنا دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تنا جو ہے یہ قیامت کے دن انسان بن کر اٹھے گا اور جنت میں جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اس تنے کی بات بیان کر رہا ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس پر ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ خشک تنا کے حضور کی محبت میں اللہ پاک نے اس کو جان عطا فرما دی۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے، ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ یاد مصطفیٰ سے بھی ہمارا دل زندہ نہیں ہو رہا، ہمیں حضور کی یاد میں رکت نصیب نہیں ہوتی، ہمارے دل شقی ہو گئے ہیں، حضور کی یاد میں نہیں ہوتے، سرکار کی یاد ہمیں آتی ہی نہیں ہے، آنکھیں نہیں بہتی۔ عزیزان گرامی قدر، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی واقعے کو بیان کر کے عبرت دیا کرتے تھے کہ لوگوں اس تنے سے عبرت حاصل کرو جس کو حضور کے جسم سے لمس حاصل ہو گیا، تو وہ حضور کی محبت میں اتنا ڈوبا کہ اس کو اللہ پاک نے جان دے دی اور وہ رونے لگ گیا، زبان میں گئی باری تعالیٰ۔ عزیزان گرامی قدر، آخر ہم کہاں ہیں؟ آج ہمیں اپنے مقام اور اپنے حالات کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے کتنا لگاؤ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے نسبت کے دو ہی تعلق ہیں، دو رخ ہیں، ایک حضور سے حبی تعلق، محبت کا تعلق کہ حضور کے حسن کے تذکرے کیے جائیں، حضور کی والضحیٰ جیسے چہرے کے تذکرے کیے جائیں، واللیل جیسی زلفوں کے تذکرے کیے جائیں، اور دوسرا حضور کی سیرت کے تذکرے کیے جائیں، حضور کی سیرت کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ حضور کی محبت سے ہمیں اپنے دل کو منور کرنا چاہیے اور سرکار کی سیرت سے اپنے ظاہری کردار کو منور کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ ولادت کا مہینہ بڑی رحمتیں لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ دراصل مہینوں کا مہینہ ہے، کہ یہ مہینہ نہ ہوتا تو شاید کوئی مہینہ نصیب نہ ہوتا، رمضان بھی میسر نہ آتا۔ یہ مہینہ آیا ہے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے، اس مہینے کی نسبت، اس مہینے کے وسیلے سے مولا نے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرما دیا اور دیگر محرم اور دیگر بڑے بڑے مہینے عطا فرمائے، ذوالحج عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینوں کا مہینہ، اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاص توجہات ہوتی ہیں، حضور کی رحمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ کی شفقتیں امت پر بڑھ جاتی ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے دلوں کے برتن کو کس طرح سنوارتے ہیں، کس طرح اس کو تیار کرتے ہیں کہ سرکار کے فیض کو سمیٹ سکیں۔
حضور کی رحمتوں کو، حضور کی انوار و تجلیات کو سمجھ سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہی پیغام حضور شیخ الاسلام کا ہے کہ اس ماہ سے محروم نہ رہیں، اس ماہ میں جو حضور کا فیض بڑھ رہا ہے اس سے محروم نہ رہیں، اس فیض کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کے چرچے کیے جائیں، محافل کا انعقاد کیا جائے، آپس میں بیٹھ کر حضور کا تذکرہ کیا جائے، حضور کا ذکر کیا جائے، اور پھر اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا جائے، اور جتنا بھیجیں گے بارگاہ مصطفیٰ میں اتنے ہی مقامات بلند ہوں گے، حضور کی قربت اتنی ہی میسر آئے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے کوئی شخص اتنا قریب ہوگا جتنا اس نے درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو جو شخص جتنا درود پاک پڑھے گا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضور کی ذات سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ حضور کی ذات سے بھی اتنی ہی زیادہ قریب ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور شیخ الاسلام کے اس محبت مصطفیٰ کا جو لگایا ہوا بوٹا ہے اس بوٹے سے فائدہ اٹھائیں، اور ذکر مصطفیٰ کی محافل منائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے سے، حضور کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفوں کا، حضور کی شان کا بیان تذکرہ کریں، حضور کی سیرت کا تذکرہ کریں، جہاں بیٹھے ہر وقت حضور کی یاد میں رہیں تو بارگاہ الہی کے اندر ہماری مقبولیت یقیناً ہو جائے گی اور نجات بھی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔